میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما وسلموا علیہ سرمدا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں درود پاک کے متعلق کتاب لکھ رہا تھا، قلم میرے ہاتھ میں اور کاغذ میری گود میں تھی، اچانک آنکھ لگ گئی تو بڑا پیارا خواب میں نے دیکھا۔ ایک جامع مسجد ہے اور جب میں اس مسجد کے اندر گیا، مسجد بھری ہوئی ہے، ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان نظر آیا۔ اسے نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام رومان ہے اور میں فرشتوں میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا آپ ان آدمیوں میں کیسے؟ کہا یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ آدمی نہیں ہیں بلکہ یہ سارے فرشتے ہیں۔
میں نے پوچھا کیا ان میں سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا میکائیل علیہ السلام بھی ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا اسرافیل علیہ السلام بھی ہے، اسرائیل علیہ السلام بھی ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے میکائیل علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے نصیحت طلب کی، کیا مجھے کوئی نصیحت کرے؟ تو سیدنا میکائیل علیہ السلام نے نصیحت کی کہ ہمیشہ عدل کرنا اور وعدے کو پورا کرنا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو ترک کر دو، دنیا کے محبت دل سے نکال دو۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ پھر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت سے ملا۔ میں نے عرض کی حضور جان تو آپ نے نکالنی ہے، روح تو آپ نے قبض کرنی ہے، مہربانی فرمائیے گا، ذرا نرمی برتیے گا۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا تم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنا، تمہاری جان آسانی کے ساتھ نکالی جائے گی، نرمی کے ساتھ تمہاری روح قبض کی جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کی جب روح قبض کی جاتی ہے، جب اس کی جان نکالی جاتی ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس کو۔ اور کئی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے سامنے بڑے پیارے مناظر کو رکھا جاتا ہے، جنتی پھولوں کی خوشبو اس کو سنگھائی جاتی ہے، کوئی خوش نصیبوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پوری زندگی نہ کر سکا، مرتے وقت اس مومن کو سرکار کا دیدار کرا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی موت کے وقت سرکار کا جلوہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ بھی خوش نصیب ہے کہ جو دنیا میں زندگی میں دیدار نہ کر سکے، اور ان کی موت بھی قابل رشک ہے کہ مرنے کے وقت انہیں سرکار دو عالم کا دیدار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ آنکھیں عطا فرمائے کہ جن سے ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ جب تم سونے لگو تو سونے سے پہلے یہ 4 کام کر لیا کرو۔ نمبر 1، قرآن پاک ختم کر کے سویا کرو۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا شفیع، اپنا گواہ بنا لیا کرو۔ نمبر 3، تمام مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر کے سویا کرو۔ اور نمبر 4، حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 کام ہر رات کرنا آسان معلوم نہیں ہوتے، یہ کیسے ہوگا کہ ہر رات یہ 4 اعمال کیے جائیں؟ حج عمرہ کیا جائے اور مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر کے سویا جائے اور قرآن پاک کو ختم کیا جائے، 30 پارے ہیں اس کے، کیسے پڑھا جائے گا، کیسے یہ ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 بار سورۃ اخلاص کل شریف پڑھو گی اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جب تم مجھ پر اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام پر درود بھیجو گی تو ہم سب تیرے لیے کل بروز قیامت شفاعت کریں گے۔ اور جب تم مومنوں کے لیے دعائے استغفار کرو گی، ان کی بخشش کی دعا کرو گی، مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرو گی
گویا ایسے ہے کہ ساروں کو تم نے راضی اور خوش کر دیا۔ اور جب تم کہو گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تجھے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے پیارے وظائف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ آج ساری دنیا میں عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی محلہ، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر لوگ پریشانی کا شکار نہ ہوں، بے چینی کا شکار نہ ہوں۔ ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آتا ہے، اور نادان انسان سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ کوئی فلموں ڈراموں میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی گانے بازوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی طرح طرح کے ناول پڑھ کر، ڈائجسٹ پڑھ کر سکون کی تلاش میں سر کرتا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، لیکن ان سب کاموں میں جانے کے باوجود انسان کو سکون نہیں ملتا، دلوں کا چین نہیں ملتا۔ تو ہم نے قرآن پاک سے پوچھا اے اللہ کے پاک کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما، ہمیں سکون کہاں ملے گا؟ اس نے کہا کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ کیا رب نے یہ نہیں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کا چین ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نہ دھن سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ گر تو خواہی زیستن با آبرو، اگر تو چاہتا ہے تجھے عزت ملے، تجھے مقام ملے، گر تو خواہی زیستن با آبرو، ذکر او کو نہ ذکر او کو نہ ذکر او، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، اللہ تعالیٰ تجھے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج ذکر کے اوپر جو وہ کچھ معروضات پیش کروں گا۔ ذکر کے معنی ہیں یاد کرنا، یاد رکھنا، اس کا چرچا کرنا، خیر خواہی، عزت و شرف وغیرہ، اور یہ تین قسم کا ہوتا ہے، ذکر لسانی، ذکر جنانی اور ذکر ارکانی۔ ہر عضو کا ذکر علیحدہ ہے۔ آنکھ کا ذکر اللہ کے خوف سے رونا، اچھی اللہ کے گھر کا دیدار کرنا، اس کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ دیکھنا، گنبد خضرا دیکھنا، نیک بندوں کی زیارت کرنا، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ کان کا ذکر اس کا سننا ہے، اچھی اچھی باتیں سنے، ذکر اللہ کی باتیں سنے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنے، قرآن و حدیث کی باتیں سنے، یہ کان کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ بالواسطہ بھی ہوتا ہے اور بلا واسطہ بھی۔ اللہ تعالی ذات و صفات کا تذکرہ، ان میں غور و فکر کرنا بلا واسطہ ذکر اللہ ہے، اور اس کے محبوبوں کا محبت کے ساتھ ذکر کرنا یہ اللہ کا ہی ذکر ہے۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر محبت کے ساتھ کرنا یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور دشمنی کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے دشمنوں کا بھی تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کے اندر رسول اللہ کا ذکر بھی ہے، انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے، اولیاء کرام کا بھی ذکر ہے، وہیں پر فرعون کا بھی ذکر ہے، نمرود کا بھی ذکر ہے، ابو لہب کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا محبت کے ساتھ ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ذکر دشمنی کے ساتھ کرنا یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ ابو لہب اللہ کا بھی دشمن ہے اور اس کے رسول کا بھی دشمن ہے، لیکن اس پر بھی ہمیں جب اس کا ذکر دشمنی کے ساتھ کریں گے تبت یدا ابی لہب وتب،
اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ایسا ہو گیا۔ یہ کہیں گے تو بھی اللہ ثواب دے گا، فرعون کا نام لیں گے تو بھی اللہ ثواب دے گا، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کریں گے تو بھی اللہ تعالی اجر دے گا، ثواب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا محبت کے ساتھ اور اللہ کے دشمنوں کا دشمنی کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شے میرا ذکر کرتی ہے، میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ پر زبور شریف نازل ہوئی تھی کتاب، تو آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ کی نظر ایک سرخ رنگ کے کیڑے پر پڑی جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہ جانے اس کیڑے کو اللہ نے کس حکمت کے تحت پیدا فرمایا۔ معمولی سا کیڑا نظر آ رہا ہے یہ، اب اللہ نے جو بنایا فضول تو نہیں بنایا، اس کی حکمت ہے تو بنایا ہے، لیکن کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دل میں یہ خیال آپ کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو زبان دی، وہ بولا، اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، میں روزانہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد کرتے ہوئے بیان کر رہی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، جنگل سے گزر رہے ہیں، دل میں خیال آیا اس جنگل میں میرے سوا کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات جنگل کی جو تھی، چرند پرند درخت حجر شجر، سب کو حکم دیا کہ میرے ذکر کی آواز کو، تسبیح کی آواز کو بلند کر دو۔ اب درختوں میں سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے، چرندوں سے بھی، پرندوں سے بھی، جانوروں سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ فوراً سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العزت، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الارض، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اس زمین پر مارو۔ جب انہوں نے لاٹھی زمین پر ماری تو ایک چشمہ نمودار ہوا اور اس میں ایک پتھر نظر آیا۔ اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارو، لاٹھی مارو۔ جب آپ نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو ایک سبز رنگ کا جانور نمودار ہوا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، زمین کے نیچے چشمہ، پھر چشمے کے اندر وہ پتھر، پھر پتھر کے اندر وہ اللہ کا ذکر۔ پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا اللہ کا ذکر کرتے؟ اسے کہا 400 سال ہو گئے اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اچھا کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا ہے؟ تم نے پتھر کے اندر بند ہو، لیکن وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے کہا کہ 2 پیالے صبح کو 2 پیالے شام کو میرے پاس آتے ہیں کہ پی لو، تو میں نہیں پیتا۔ پوچھا کیوں نہیں پیتے؟ کہا اس ڈر سے نہیں پیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگ جاؤں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ساری روحیں دنیا سے پیاسی جاتی ہیں، لیکن جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں ان کی روحیں پیاسی نہیں جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، ایسی کوئی جماعت نہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ سکینہ نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتا ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں، مخصوص فرشتے ہیں جو ایسے محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہو۔
جب وہ ایسی محفل دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے، علم دین کی محفل ہے، تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آ جاؤ بھئی آ جاؤ، جو تلاش کر رہے تھے وہ مقصد مل گیا، آ جاؤ محفل مل گئی۔ تو وہ فرشتے جو ڈھونڈ رہے ہیں ایسی محفل کو جہاں اللہ کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہو، نعت خوانی ہو رہی ہو، درس و بیان ہو رہا ہو، علم دین کی باتیں ہو رہی ہو، تو فرشتے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب تک وہ محفل چلتی ہے، محفل ذکر ہوتا ہے یا محفل نعت ہوتی ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ محفل اختتام کو ہوتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کیا اللہ کو نہیں پتا فرشتے کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض دفعہ پوچھنا، سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، وہ سوال کرنے کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کے لیے ان سے سوال کر رہا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، کیا کر رہے تھے وہ نہیں جانتا، میرا ذکر کر رہے تھے۔ پھر یہ پوچھتا فرشتوں سے تاکہ یہ فرشتے بھی ان کے ایمان کی گواہی دیں، ان کے ذکر کی گواہی دیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ اچھا مجھے دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا کہ اگر مجھے دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ یا اللہ پھر تیرا اور زیادہ ذکر کرتے۔ اچھا کچھ مانگتے بھی تھے؟ ہاں یا اللہ وہ جنت کا سوال کرتے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ ہاں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سارے بندوں کی بخشش فرما دی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العزت، اس میں ایک بندہ جو تھا نا تو ویسے ہی آ گیا تھا، انما جاء لحاجتن، وہ اپنے کسی دنیاوی حاجت کی وجہ سے آ گیا تھا، محفل میں نہیں آیا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے بلال صاحب کے پاس مکان کی چابی ہے، یہ محفل ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو ان کا بھائی چابی لینے کے لیے ان کے پاس آیا ہے، محفل میں نہیں آیا۔ کیا لینے آیا ہے؟ چابی لینے آیا، نیت اس کی چابی لینے کی ہے۔ وہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، یا اللہ وہ تو دنیاوی غرض سے آیا، تو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن سن لو، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، جو میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے پھر ان کو محروم میں نہیں کرتا، ان کو بھی حصہ عطا کر دیتا ہوں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان لوہارا۔ ہاں جی ایسے ہی ہے جی، اتارا لوہارا نہیں، اس سے میں چیک کر رہا ہوں کہ ذرا سنبھل کے بیٹھے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلیان ہزارہ۔ بات چیک کرنا پڑتا ہے کہ جاگ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں، دیوانہ کہنے لگ جائیں۔ اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون، اور فرمایا اکثر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو حتی یقول المنافقون، منافقین یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں انکم مراؤون، یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کئی محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں پہ دیوانگی طاری ہو جاتی ہے۔ جب 10-15 بندہ بیٹھ کے کسی محفل میں توجہ کے ساتھ ذکر کرے نا، اس کے اندر ایک تپش اور ہیٹ جو پیدا ہوتی ہے، اور اس کو اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہوتا ہے، لیکن توجہ سے کرے اللہ کا ذکر۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگ جائیں۔ اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں، 3 دفعہ کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں سانو دکھانے واسطے، ہمیں چڑھانے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ ہاں تمہیں چڑھانے کے لیے بھی کرتے ہیں ذکر، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ منافق کہنے لگ جائے یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین، غافلوں میں ذکر کرنے والا ایسے ہے کالشجرۃ الخضراء، جیسے کوئی ہرا بھرا درخت ہوتا ہے، فی وسط الحشیم، یعنی کسی جنگل میں جہاں کوئی درخت سرسبز نہ ہو وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے ہرا بھرا درخت ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذکر اللہ کرنے والے اور ذکر اللہ نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ انسان ہوتا ہے۔ یعنی جو ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ زندہ لوگ ہیں، اور جو اللہ کے ذکر نہیں کرتے وہ مردہ دل ہیں۔ آباد وہی دل ہے جس میں تمہاری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے گا میں بھی اس کو تنہائی میں ذکر کروں گا، جب بندہ میرا مجمع میں ذکر کرے گا تو میں اس سے بھی بہتر مجمع میں اس کا ذکر کروں گا۔ اگر تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرے گا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اس کا چرچا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور مجمع میں جب ہم محفل ذکر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انسانوں کا مجمع ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر مجمع فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، وہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں، اس کے پاس ہی ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا ہے اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو فَارْتَعُوا، کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ جنت کے باغات سے گزرو فرتاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر، یہ اللہ کے ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں، جو مجمع ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہی جنت کے باغات ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم معراج کی رات ایک شخص کو عرش کے نور میں غوطہ زن دیکھا، پوچھا کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں یا رسول اللہ۔ پوچھا گیا کیا کوئی فرشتہ ہے؟ جواب ملا نہیں۔ میرے آقا نے پوچھا پھر اس کو یہ مقام کیسے ملا کہ عرش کے نور میں یہ غوطہ زن ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، اور اپنے والدین کو کبھی اس نے گالیاں نہیں دیں۔ یعنی گالیاں ماں باپ کو دینا ایسے ہے، اگر کوئی کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالیاں دے گا، تو ایسے ہے جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوائی۔ تو یہ تین صفتیں اس کی جو بیان کی گئی، ایک تو یہ اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلواتا تھا، دوسرا یہ کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، اور تیسرا کہ یہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر۔ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے علیحدہ لے جائے گا اور اس کے سارے اعمال کے رجسٹر جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیا ان رجسٹر کے اندر، ان اعمال ناموں کے اندر جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں یہ تو نے کیے ہیں یا ویسے فرشتوں نے لکھ دیے ہیں؟ تو بندہ اقرار کر کے نہیں اللہ جو گناہ لکھے ہوئے سارے کے سارے میں نے کیے ہیں، اقرار جرم وہ کر لے گا۔ اقرار جرم کرنے کے بعد اب وہ اندر سے وہ ڈر بھی جائے گا کہ جب میں نے اقرار جرم کر لیا تو اب صاحب ذرا جہنم کا فیصلہ ہوگا، گھبرا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندہ گھبرا نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور وہ پرچی اس کو دیجیے گی، جاؤ اس کو تلواؤ۔ وہ پرچی جب نامہ اعمال کے میزان پر رکھی جائے گی تو وہ بھاری ہو جائے گی،
جب پرچی کو کھول کے دیکھا جائے گا لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہی دلی طور پر پڑھا ہوا خلوص کے ساتھ پڑھا ہوا کلمہ شہادت وہاں پر اس کے کام آ جائے گا۔ تو ذکر اللہ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ جمع ہوں، اکٹھے ہوں، لیکن اس محفل میں نہ تو اللہ کا ذکر کیا جائے، نہ رسول اللہ پہ درود بھیجا جائے۔ جیسے دوستوں کی گیدرنگ کے بعد دفعہ ہوتی ہے، دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، شغل لطیفے اعتراض کے سٹوریاں سناتے ہیں، سیاست کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی محفلوں کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ایسی محفل جس میں لوگ جمع ہوں مگر اس مجلس میں، اس محفل میں نہ تو اللہ کا ذکر کیا جائے اور نہ ہی اس کے محبوب پہ درود بھیجا جائے، فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار سے اٹھ کے چلے گئے۔ میرے آقا فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ ہو۔ جیسے کشتی سمندر میں ہوتی ہے، پانی باہر رہے تو سلامتی ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو تباہی ہے۔ مال کا ہونا، کثرت کا ہونا یہ گناہ نہیں ہے، مال زیادہ جمع کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی کے بعد کتنا مال تھا۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہے، بہت مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے علماء سے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنا مال تھا، میرے آقا فرماتا ہے یہ سب سے آخر میں صحابہ میں جنت داخل ہوں گے کہ حساب کتاب دینا ہوگا۔ بہت مال تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تو خیر بے حساب ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا ان کا۔ عثمان غنی کے ساتھ میرا کہا 70,000 اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ بہرحال دل میں مال کی محبت نہ ہو، مال زیادہ ہو طلب کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی محبت نہ ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، تجارتی قافلے کے بارے میں خبر ہے، آپ کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا سمندر کے راستے سے، تو کسی نے اگر کہا کہ حضور وہ آپ کا جو تجارتی قافلے کا جہاز، بحری جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے، بڑا مال تھا اس کے اندر۔ تو غوث پاک درس دیتے ہوئے جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اپنے گردن جھکائی، دل کی طرف دیکھا، فرمایا الحمدللہ۔ کیا کہا جی؟ الحمدللہ۔ درس جاری کیا، تھوڑی دیر کے بعد اور شخص آ گیا، حضور وہ جہاز بچ گیا ہے، وہ کنارے پہ لگ گیا ہے۔ پھر آپ نے گردن جھکائی، فرمایا الحمدللہ۔ درس ختم ہوا، مریدوں نے کہا کہ حضور پہلے جب نقصان ہوا پھر بھی آپ نے الحمدللہ کہا، جب مال مل گیا پھر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کے ڈوبنے یا کنارے پہ لگنے کی وجہ سے الحمدللہ نہیں کہا تھا، حضور پھر کیوں کہا تھا؟ فرمایا جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ مال تباہ ہو گیا، مال برباد ہو گیا، جہاز ڈوب گیا، میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، میرا دل کہیں ڈگمگایا تو نہیں، دل کے اندر افسردگی تو نہیں ہے کہ اوہ مال چلا گیا، اوہ مال ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا میرا۔ میں نے دیکھا میرا دل جہاں پہ تھا وہیں اطمینان سے موجود تھا، اس کے اندر کوئی ایسی ویسی حرکت پیدا نہیں ہوئی، اور جب مال مل گیا تو پھر بھی میں نے دیکھا کہ یہ اچھل رہا، اچھا جب مال مل گیا شکر ہے شکر ہے مال مل گیا، وہ بھی میں نے دیکھا تو اس کے اندر وہ بھی جو تھا وہ نظر نہیں آیا، وہ اپنے مقام پر قائم اور دائم تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے نا یہ انسان کو، میرے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی بڑی فضیلت کو اور عظمتوں کو بیان فرمایا۔ بے شمار ایسے ہم انسان مومن کی کئی عادتیں ایسی ہیں اگر اس میں اچھی نیت کو شامل کر لیا جائے تو وہ ہماری عادت عبادت بن جاتی ہے۔ کھانا کھانا ہماری عادت ہے، لیکن سنت کے مطابق کھائیں گے تو اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ پانی پینا عادت ہے، ضرورت ہے، لیکن اسی عادت کو اگر ہم سنت کے سانچے میں ڈال دیں گے تو یہی ہماری عادت کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی، اللہ تعالیٰ سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فساد امت کے وقت جب لوگ سنتوں کو ترک کر رہے ہوں گے اس وقت جو بندہ
جیسے یہ زمانہ چل رہا ہے، لوگ سنتوں کے تارک بنتے جا رہے ہیں۔ فرمایا جو اس زمانے میں پرفتن دور میں میرے آقا فرماتے ہیں جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک شہید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کو مردہ کہو بھی نہ اور اس کو گمان بھی نہ کرو، یہ ایک شہید کا مقام ہے۔ اور جس نے ایک سنت پہ عمل کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اس کو اتنا اچھا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ جب ایک شہید نہیں مر سکتا تو 100 شہیدوں والا کیسے مرے گا؟ اس کا بھی ذکر باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، دادا صاحب نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، کتنے سال ذکر کیا ہوگا؟ 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، جتنی ان کی حیات ہی اللہ کا ذکر کیا۔ لیکن ان کو 1000 سال گزرا داتا صاحب کو، اب ہر زبان پہ داتا داتا جاری اور ساری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بند کرنے والے مر گئے، خود بند ہو گئے، اللہ کے محبوب کا ذکر بند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتا پھر میں خود اس کا چرچا کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ چرچا کر رہا یہ لا کوشش کرتے رہے، کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو اللہ کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں اور بے شمار ایسی آتے، جیسے سنت کو پانی پیئیں گے تو آپ کو اس پہ ثواب ملے، صرف نیت کرنی ہے، اچھی نیت۔ اب وضو ہم تو روزانہ کرتے ہیں الحمدللہ، جو نماز پڑھتے ہیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز وضو کے لیے بندہ جب وضو کرتا ہے، میرے آقا فرماتا ہے جو بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرتا ہے اس کا وضو کامل نہیں ہوتا۔ وضو تو اس کا ہو جاتا ہے لیکن نماز سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کامل نہیں ہوتا، مکمل جو ثواب اس کو نہیں ملتا جو بسم اللہ کے پڑھے بغیر وضو کرتا ہے۔ فرمایا جو بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اس کا وضو کامل ہوتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے جو وضو کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر بار پڑھنے کی وجہ سے، ہر قطرے سے، وضو کے پانی کے ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا اور سارا ثواب اللہ تعالیٰ اس وضو کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے، بس ہم تھوڑی سی لاپرواہی کرتے ہیں پھر وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جب وضو کریں تو لا الہ کا ورد کرتے رہے۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے جو رات کو سوتے وقت 2 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ 2 مرتبہ پہلا کلمہ طیب پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے جی؟ فرمایا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 7-8 لاکھ لگ جاتے ہیں میرے خیال میں حج پہ آج کل۔ فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے ذکر کے نیت سے 100 مرتبہ آپ 1 منٹ سے پہلے پڑھ لیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ چلو تجربے کے تو خیر آپ نہ پڑھیں، اللہ کے ذکر کی نیت سے آپ پڑھیں تو یہ 1 منٹ سے پہلے بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ الحمدللہ میں 2.5 منٹ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات پڑھیں، یہ ہمیں کل پتہ لگے کہ ایک ایک نیکی کتنی اہمیت ہے۔ ایک ایک نیکی کی وجہ سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور ایک ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، اگر تم صرف اللہ اللہ کا ذکر کیے جاؤ رسول اللہ کو چھوڑ دو کہ رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، مشرکین عرب کہتے تھے تو کہتے ہیں محمد میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ ہی کافی ہے، ہم اللہ کا بڑا پیار کرنے والے، قرآن پاک کی آیت ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، محمد تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً فرمایا قل، اے محبوب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو، یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، اے محمد تمہاری ضرورت نہیں ہے، اے محبوب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی سچے ہو اللہ کی محبت میں کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی
محبوب ان سے کہو یہ تمہاری پیروی کریں، تمہارے پیچھے تمہاری بات کو مانے، تو ثواب کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا محبوب اب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے محبوب جب یہ تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے نقشے قدم پر چلیں گے، اللہ فرماتا ہے خود رب ہو کے میں ان سے محبت کروں گا۔ تو ذکر خدا جو ان سے جدا، چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، اور ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔